شان امت کا امام آتا ہے، آپ پیدل ہیں سواری غلام پیدل ہے احمد اگر نہیں قیامت سحر نہیں ذات احمد اگر نہیں قیامت سحر نہیں آتی، اور دامن اس دامن غم کی ادھر نہیں دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، غم کی ادھر نہیں آیا، دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، غم کی ادھر نہیں آتی، حجر اسود نو کسے سوال کیتا، حجر اسود نو کسے سوال کیتا کہ تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے، تیرا رنگ اتنا کالا ہے، اندر وہ کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چمڑ تیرے اندر وہ کیڑی خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چمڑ والا، حجر اسود نے موڑ جواب دیتا، میری شان کملی والا مینوں چم گیا کملی والا، دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ، دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی، جن کو نہیں آتی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے طاہر ہاشمی صاحب
اپنے خوبصورت انداز میں خوبصورت کلام سنا رہے تھے. حاضر رمضان میں کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت میں دیر نہیں کروں گا تعارف کرانے میں مفتی محسن الزماں نعیمی نقشبندی صاحب کا. اور ان کے بارے میں بتاؤں کہ ہم خاص طور پہ ناؤ نیوز نیٹ ورک بہت شکر گزار ہے کہ انہوں نے پوری ٹرانسمیشن میں جو ہمارے ساتھ معاونت کی ہے, جو تعاون کیا ہے. اور ان کے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب. ان کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں, مختلف وقتوں میں جب ہم نے انہیں کال کی فوراً آئے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہوئے. طاہر ہاشمی صاحب کو جیسا کہ آپ سن ہی رہے تھے اور شروع رمضان سے ہمارے ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہیں, بہترین کلام پیش کرتے ہیں. ساتھ ان کے ہیں شازیب انیس صاحب, ماہم ہیں ہمارے ساتھ عشا فتح اور الشبہ فتح. الشبہ فتح کے بارے میں بتاؤں بہت ماشاءاللہ سے خوبصورت انداز میں کلام پڑھتی ہیں. اور جیسا کہ اب ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم مفتی محسن الزماں صاحب کی طرف چلتے ہیں. جیسے کہ شب قدر کی ٹرانسمیشن جاری ہے, ٹھیک ہے, اور 1000 مہینوں سے بہتر افضل رات ہے. یعنی اگر ہم کیلکولیٹ کریں 83 سال اور 4 ماہ, یعنی گویا کہ اگر کوئی اس رات کو عبادت میں گزارتا ہے تو جیسے کہ اس نے 83 سال اور 4 ماہ کی عبادتیں کر لیں. تو کچھ فضیلت بیان کریں گے جو اس رات سے متعلق ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم میں صرف ایک بات کہوں گا کہ آپ نے جتنی پیاری محفل سجائی ہے نا, اور مجھے ایک ہی شعر یاد آ رہا ہے قبلہ, کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں, کس کی آمد کے یہ آثار نظر آتے ہیں, آج تو ویرانے بھی گل گلزار نظر آتے ہیں. اور آج دنیا میں ہمیں کچھ اور نظر آتا ہی نہیں جو نعت کی محفل سج رہی ہے. آج دنیا میں ہمیں کچھ اور نظر آتا ہی نہیں, ارے آج تو سرکار ہی سرکار نظر آتا ہے. اللہ رب العزت کا احسان کہ خالق کائنات نے ہمیں ایسے محفل عطا فرمائی. شب قدر کو, اس کی قدر و منزلت کو جانتے ہوئے, اس کی قدر کرتے ہوئے آج ہم قدر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں. شب قدر ایک ایسی رات جس رات کی فضیلت قرآن نے بڑے واضح انداز میں فرمایا. اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر یہ رات, ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر رات. ابھی سے فرمایا نا انہوں نے, جو جتنے سال حضرت نے بیان فرمائے 83 سال اور 4 ماہ, جس نے ایک سجدہ کیا اس رات مل گیا وہ سجدہ, تو 83 سال 4 ماہ سجدوں کا ثواب ہوگا. سبحان اللہ. جس نے ایک رکوع کیا 83 سال 4 ماہ, ایک رکوع نہیں 83 سال تک رکوع کرنے کا ثواب. کہیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ساری بات یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس رات کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں مہینوں سے بہتر بنا دیا. اور کیوں بنایا؟ تاکہ بندہ جب گناہ کرتا ہے, خطا کرتا ہے, اس کی خطائیں کم ہو جائیں, اس کی نیکیاں زیادہ بڑھ جائیں. اس مثال دیتا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کو پا لیتا ہے, احتساب و ایمان کے ساتھ اس رات عبادت کرتا ہے, اللہ تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور یہ رات سلامتی والی رات ہے. کیسی رات کہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار اپنے ساتھیوں کے سمیت اترتے ہیں اور ہر مومن سے ملتے ہیں. حدیث میں آیا ہے جا کر آپ اور ہم تو مصافحہ کرتے ہی ہیں, لیکن جو مومن عبادت کر رہا ہوتا ہے شب قدر کی رات کو,
وہ فرشتے جا کے ان سے مسافہ کر رہے ہوتے، ان سے مل رہے ہوتے، ان سے مل ہی نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ، اللہ نے کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ ان فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ تو فساد کریں گے، لیکن رب نے دکھا دیا کہ تم کہتے ہو فساد کریں گے، دیکھو میرے بندے سجدے، تم کہتے ہو سبحان اللہ، فساد کریں گے، دیکھو میرے بندے قرآن پڑھ رہے ہیں، تم کہتے ہو فساد کریں گے، یہ میرے بندے میرے لیے رات کو اٹھ کر عبادت کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی تو فرشتے دیکھیں گے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آنسو بہائیں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا آنسو بہا دو، کتنا؟ جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے، اللہ تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ملے گا کیا؟ ملے گا یہ بائی ون گیٹ ون فری۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تم میرے خوف سے جب رو گے نا، میں تمہیں ایک جنت نہیں دوں گا، دو دے دوں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ میرا رب اتنا کریم ہے، کیوں نہ ہو؟ جس نے یہ رات بنائی ہے وہ رات بتانا چاہتا ہے کہ اس رات کی منزلت کیا ہے، کہ قرآن نازل ہوا، اور قرآن وہ کون سا قرآن جس کے لیے حضرت فرمایا ہدی للناس، انسان کی ہدایت کی۔ لیکن میں آپ کو رمضان کا، قرآن کا اور شب قدر کا رشتہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، ہم نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا، کس لیے؟ ہدی للناس، انسان کی ہدایت کی۔ اب شب قدر وہ رات جس میں قرآن نازل ہو رہا ہے، آیا انسان کی ہدایت کے لیے، لیکن ہدایت پائے گا کون؟ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آئے تو تمام انسان کی ہدایت کے لیے، لیکن پائیں گے وہ جو متقین ہیں۔ مراد کیا ہوئی کہ قرآن آیا سب کے لیے، لیکن پائے گا وہی جو متقین ہیں۔ مثال کے طور پہ بریانی بنی سب کے لیے، لیکن کھائے گا وہی جو آخر تک بیٹھے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو بتانا مقصود یہ ہے، سمجھانا مقصود یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت اسے ملے گی جو ہدایت کے لیے بیٹھا ہوگا اور متقی بن کر بیٹھے گا۔ یہ مختصر ایک مثال میں نے اس لیے دی تاکہ آپ مفہوم میں سمجھ جائیں، لیکن متقی بھی کون ہوگا؟ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ متقی وہ ہوگا، قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے، کس لیے کیے؟ جیسے پچھلی امتوں میں تھے ان پہ بھی فرض تھے، مقصد ایک ہی تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تقوی مل جائے۔ معلوم کیا چلا؟ قرآن آیا ہدایت انسانی کے لیے، ہدایت ملے گی کنہیں؟ جنہیں تقوی ہوگا، اور تقوی کنہیں نصیب ہوگا؟ جو روزے رکھیں گے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ شب قدر کی رات ہے جو آپ کو بلندی کی طرف لے جائے گا۔ اچھا، علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب کی طرف پڑھتے ہیں۔ سرکار، پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، اور پھر تیسرا جہنم سے نجات، اور اسی عشرے میں اس رات سے متعلق اور مزید کیا کہیں گے؟ مطلب کیا یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، جس طریقے سے مفتی صاحب نے روشنی ڈالی۔ وہ رات جو لیلۃ القدر، قدر والی رات، لیل یعنی رات کو کہتے ہیں، قدر یعنی قیمتی ترین رات۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے بہت قیمتی رات کو، مگر آگے اللہ نے کہہ دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں ادراک ہی نہیں کہ وہ شب کیا ہے۔ اب جب قرآن کا کلیہ یہ ہے کہ جب تمہیں ادراک ہی نہیں ہے تو صاحب ادراک سے پوچھے نا کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ جب انسان ادراک ہی نہیں رکھتا کہ یہ رات کیا ہے، اس لیے کہ تلاش کرنے کا حکم ہے لیلۃ القدر کو، کوئی 19، 21، 23 یہ والی جس شب میں ہم 27 میں بیٹھے ہیں، اب ان میں لیلۃ القدر کو تمام مسلمان تلاش کرتے ہیں۔ اب جس کو ادراک ہوتا ہے وہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے،
اب پا لینے کا کلیہ کیا ہے؟ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور یہ رات جو ہے وہ اتنی قیمتی رات ہے، اتنی قیمتی رات ہے کہ اس رات کو آسمان سے ملائکہ زمین پہ نازل آتے ہیں، اور یہ پوری رات جو ہے وہ سلامتی کی رات ہے، پوری رات۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جب پوری رات سلامتی کی ہے تو اس سلامتی کو کیسے مسلمان پائے؟ بالکل۔ اب پوچھیں، ہم ادراک نہیں رکھتے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اور کوشش میں ہیں، اور یقیناً مسلمان پاتے ہیں، تو جب ہم ادراک ہی نہیں رکھتے تو پوچھیں کہ یا رسول اللہ یہ شب ہے کیا جس میں ملائکہ بھی آتے ہیں، پوری رات یہ سلامتی ہی سلامتی ہے، دنیا عبادتیں کر رہی ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، اس خیر کے ساتھ کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے؟ تو پوچھا خاتم المرسلین سے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ یہ لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر سے مراد میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، سبحان اللہ، بیٹی سے بیٹی وہ جس کے احترام میں آپ کھڑے ہوا کرتے تھے، یعنی دنیا سمجھے یہ کہ جس کے احترام میں رسالت اٹھتی تھی، یہ والد جو ہے بیٹی کے احترام میں نہیں اٹھتے تھے، یہ جناب آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کہ تمام انبیاء جس کا احترام کریں اسے سید عالم کہتے ہیں۔ دنیا کو بتانا یہ تھا کہ میری بیٹی کا سجدہ دیکھو کہ جس کے پیر پہ ورم آ جائے، میری بیٹی کا رکوع دیکھو، میری بیٹی کا سجود دیکھو، ان کے گھر والوں کو دیکھو، ان کی نمازوں کو دیکھو، ان کی طہارت کو دیکھو، ان کی پاکیزگی کو دیکھو، پھر لیلۃ القدر کو تلاش کرو گے جو جن کی زندگیاں راتوں کو عبادت میں گزر گئی، کیا بات ہے، اس میں اہل بیت، صحابہ اکرام، ازواج مطہرات، ان سب کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے کہ جن کی راتیں مولا کائنات نے کیا فرمایا کہ اے سورج گواہ رہنا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ طلوع ہوا ہو اور میں سو رہا ہوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ کیا کہیں، اب ان کی زندگیوں کو دیکھ کے جس نے لیلۃ القدر کو تلاش کر لیا اسے پھر سجدے کی اہمیت کو بھی پتہ چل جائے گا، اور پھر آج کی رات اتنی نعمتوں رحمتوں والی رات ہے کہ اگر آج ایک سجدہ معرفت کا کر لیا جائے تو انسان ایسا ہو جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا آپ حج کرتا ہے جب، معصوم کی حدیث ہے کہ حج کیا تو پیدا شدہ بچہ ہو گیا۔ جس نے لیلۃ القدر کو پا کر ایک سجدہ کر لیا آج کی رات میں، سمجھ لیجیے پچھلے گناہ بھی معاف ہو گئے اور آئندہ رحمتیں ہی رحمتیں ہو۔ کیا کہنے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اب ہم ذرا نعت کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں الشبہ فتح محمد، ماشاءاللہ بہت ان کی آواز میں جو ہے وہ اتنی خوبصورتی ہے کہ جب یہ پڑھتی ہیں کلام کوئی بھی تو چار چاند جو ہے وہ لگ جاتے ہیں اور مزہ آ جاتا ہے۔ تو آج ان کی بہن بھی ہیں ہمارے ساتھ، ان کا نام ہے عشا فتح محمد۔ تو ماشاءاللہ الشبہ، یہاں میں ان کے بارے میں بتاؤں کہ ویسے تو ہم نے ان کے کلام سنے ہیں، اور آج خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، ڈف بھی یہاں رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر یہ کلام اپنا سنائیں گی۔ تو الشبہ بسم اللہ۔ نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے، نبی کا ذکر بڑھئے خدا کا ذکر ہے، نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات خدا کی بات ہے، یہ دلہ کہہ دیا ثابت ہو گیا، یہ دلہ کہہ دیا مولا ثابت
محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد صلی اللہ کریمنا صلی اللہ محمد نہیں کرم حضور کا ہمارے ساتھ ہے کا فکر صلی اللہ حبیبنا صلی اللہ محمد صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ حبیبنا صلی اللہ محمد اور بالکل اسی طرح جیسے اب سے کچھ دیر پہلے ہم عبداللہ سلطانی سے ہم دف کے اوپر ہم کلام سن رہے تھے اور بالکل اسی طرح سے خوبصورت انداز میں علیشبہ نے کلام پیش کیا. ہم دوبارہ چلتے ہیں اپنے علماء کی جانب, جیسے کہ مفتی محسن الزما صاحب بھی موجود ہیں اور علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب سے بھی موجود ہیں. ان سے آپ دونوں سے قبلہ ایک ہی سوال کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی حکمت کہ اس رات کو خفیہ رکھا گیا, مخفی رکھا گیا, کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ کیا جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور عصر حاضر میں یہ سوال بہت زیادہ جو ہے انسانوں کے ذہنوں میں جو ہے وہ بھرتا ہے. دیکھیے کسی چیز کی اہمیت کو بڑھانا ہو اور آپ یہ چاہیں کہ کسی شے کو تلاش کرنے کی جستجو بڑھے تو اللہ نے اس رات کی منزلت اتنی رکھی اور اس رات کو کہ یہ رات جو ہے
शब से लेके फजर तक सलामती ही सलामती है, यानी कोई ऐसी शब नहीं है इसके अलावा कि जो शाम से लेके फजर तक का लम्हा लम्हा, यानी उसको मैं बिल्कुल उसमें आसान कर दूं कि हर सेकंड हर लम्हा जो है सलामती का हो। तो इसलिए अल्लाह ने मख्फी रखा कि ये हजरत इंसान जुस्तजू में रहे। आप देखें ना कि इंसान कैसे जुस्तजू में है, कोई चाहता है कि 19 को लैलतुल क़द्र तलाश करे, कोई चाहता है कि 21 को तलाश करे, कोई शबे 23 को चाहता है कि तलाश करे, कोई चाहता है कि शबे 27 को तलाश करे। ये सारे जितनी शबे हैं तमाम मुसलमान मस्जिद में इबादत भी करते हैं, अमाल भी करते हैं, क़ज़ाए उमरी भी पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं, और हर आदमी इस जुस्तजू में होता है कि ये शबे कद्र को हम तलाश करें। तो अल्लाह की हिकमत थी, उसकी परवरदिगार आलम की ये दानाई थी कि इसने मख्फी रखा परवरदिगार ने कि मेरा इंसान जो पूरे 11 महीने गुनाहों में जकड़ा रहता है, उसको इस रात को मख्फी रख के उसको जुस्तजू में डालूं। जैसे जैसे उसकी जुस्तजू बढ़ेगी वैसे वैसे वो लैलतुल क़द्र को तलाश करेगा, जैसे जैसे तलाश करेगा उसके नफ्स में उस रात की मोहब्बत जागेगी और मैं उसके गुनाहों को बख्शूंगा। तो इसीलिए अल्लाह ने इस रात को मख्फी रखा कि तुम तलाश करो, और जब तलाश करता है ना इंसान तो तलाश करने में दीवाना हो जाता है। कभी इस चीज को हटाएगा, कहेगा यहाँ तो ये चीज नहीं पड़ी थी, कहीं यहाँ तो रख के नहीं रखी है, कहाँ यहीं तो नहीं रखी। इसी तरीके से अल्लाह ने इंसान को जुस्तजू में लगा दिया। कोई 19 को ढूंढ रहा है, कोई 21 को ढूंढ रहा है, कोई 23। ढूंढना क्या है? लैलतुल क़द्र को ढूंढना है। और यकीनन ये सारी जितनी रातें गुजरती हैं मुसलमान इबादत करते रहते हैं और किसी न किसी रात को उन्हें पता ही नहीं चलता और उन्हें लैलतुल क़द्र मिल जाती है। क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? क्या बात है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में क़िबला ने वज़ाहत फरमाई। मैं एक बात कहूँगा, जो लफ्ज़ शब क़द्र, हमें कदर कब होती है? जब हम किसी चीज़ की तलाश में निकलते। क्या कहते हैं? कहते हैं भाई, अगर बेकदर ही कोई चीज़ मिल जाए तो फिर उसकी कदर नहीं रहती। सही सही। तो शब कदर की कदर तब होगी जब हम उसकी तलाश में निकलेंगे। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कि शब कदर को ताक रातों में तलाश करो। तो इस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसन एतकाफ़ का एहतमाम करते कि एतकाफ़ के अंदर हुजूर बैठा करते। क्यों? और हुक्म देते कि सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया है कि किसी तरीके से, अब अल्लाह ताला ने जो कुरान में फरमा दिया कि तुम जो एतकाफ़ कर रहे हो, ये क्या है? ये अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म भी आ गया और सुन्नत रसूल भी होगी। तो मालूम ये चला कि एतकाफ़ के ज़रिए आप ताक रातों के अंदर जो इबादत करते हैं, इनमें से एक रात लाजमी ऐसी होती है जो शब कद्र होती है। इसकी दूसरी वजह जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम से के सामने फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे वो रात, जिस रात शब कद्र है, वो रात बता दी। लेकिन जब मैं बाहर निकला, ये बड़े गौर तवज्जो तलब बात है कि उस रात जब मैं निकला, जिस रात को मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि वो शब कद्र वाली रात है, तो दो मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। इस नाव चैनल से एक प्लेटफॉर्म देता हूं क्योंकि हजरत का ताल्लुक फिक़ह जाफरिया से, मेरा ताल्लुक मसला के हनफी बेलवी से। लेकिन दो उलमा आज ये बैठकर बता रहे हैं आपको कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो मुसलमान आपस में लड़ रहे थे तो अल्लाह ने वो मुझे शब कद्र भुला दी। आज मालूम ये चला कि अगर दो मुसलमान लड़ते हैं तो रहमतें हटती हैं। दो मुसलमान लड़ते हैं तो 1000 साल की इबादत का सवाब जो मिलना है अल्लाह भुला देता है। तो आपस में आज इत्तेहाद की जरूरत है, आपस में आज मोहब्बतों की जरूरत है। तो मख्फी रखने का मकसद है कि ठीक है, अब तुम तलाश करो और कोशिश करो जो तुमने गलती की है लड़कर अब ना करो। तो ये पैगाम है शब कद्र का। बिल्कुल बिल्कुल जी माशाल्लाह। जी, अब हम माहम की तरफ चलते हैं। माहम एक बहुत प्यारी सी छोटी सी बच्ची है हमारी, और माशाल्लाह से बहुत प्यारी नात ख्वां है। तो अब हम माहम से पूछते हैं, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप हमें क्या सुनाएंगी? नबी का लफ्ज़। बिस्मिल्लाह करिए। नबी का लफ्ज़ जो जिक्र है
کر رہی تھی ماہم. بے شک. ہم دوبارہ آتے ہیں آپ لوگوں کی جانب. 14 اگست 1947 پاکستان کا وجود. 27 رمضان. ابھی جیسا کہ آپ بات کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا متحد ہونا بہت ضروری ہے برکتوں اور رحمتوں کے لیے, اور جس طرح کے اب جو ملک کی حالات ہم دیکھ رہے ہیں, اگر ہم ہلکی سی اگر ہم بات کریں کہ کیا ضروری ہے کہ اتحاد بین المسلمین اس ملک کے لیے لازمی ہے جس طرح کے حالات ابھی چل رہے ہیں؟ دیکھیں, بہت ہی پھر ایک دفعہ آپ نے اچھا اور خوبصورت اور عصر حاضر کا جو ہے وہ سوال کیا ہے. یہ پاکستان بنا 27 رمضان کو, اور جس کا سلوگن اور یہ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہم ایسا ایک خطہ لینا چاہتے تھے جہاں تمام مسالک کے جو ہے مسلمان اپنے اپنے انداز سے جو ہے اپنے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی آرام سے بسر کر سکیں. اور بہت بڑی قربانیاں دی ہمارے بزرگوں نے یہ ملک بنانے میں. اور جب یہ ملک بنا تو اس میں شبیر احمد عثمانی, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, اور ابن حسن جارچوئی مولانا رحمۃ اللہ علیہ, اور تمام مسالک کے جید علماء جو تھے وہ قائد اعظم کے ساتھ ساتھ تھے. تو وہ ایک ایسا خطہ ہمیں اللہ نے دیا پاکستان. اب آ جاتے ہیں اتحاد بین المسلمین پہ. دیکھیں, اتحاد بین المسلمین پاکستان کی ایک اہم ضرورت ہے, بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا اتحاد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں قیام پاکستان کے بعد سے اب تک ہمیں بین المسالک اتحاد سے بالا تر ہو کے بین المذاہب کام کرنا چاہیے. بالکل بالکل. مگر ابھی تک ہم بین المسالک میں ہی الجھے ہوئے ہیں. بالکل. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب سے تعلیم کا جو ہے نا فقدان ہوا, علم کی کمی, اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم زندگی ہے, جہالت موت ہے. تو ہمارے ہاں جس معاشرے میں جیسے جیسے علم ختم ہو گیا ویسے ویسے شعور کی کمی ہو گئی. اور جن قوموں میں شعور کی کمی ہو جاتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ جو ہے وہ الجھتے ہیں. حالانکہ جتنے مسلمانوں کے مسالک ہیں ان کی بیسک بنیاد جو ہے اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. اختلاف جو چیز میں ہے وہ ہے معاملات. اگر معاملات میں اختلاف نہ ہو تو کوئی اہل سنت نہ رہے, کوئی شیعہ نہ رہے, کوئی اہل حدیث نہ رہے. بھائی معاملات ہی میں تو اختلاف ہے نا. بالکل ایسے. توحید تو سب کے لیے ایک ہے. قرآن مجید الف لام سے والناس تک قیامت تک سب کے لیے ایک ہے. کعبہ سب کا ایک ہے. نمازیں سب کی 5 ہیں. کسی کے نماز میں دو رکوع تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, 3 سجدے تو نہیں ہیں. ساری چیزیں ایک. اب معاملات میں جو اختلاف ہیں وہ دین کا حسن ہے. اگر یہ معاملات میں اختلاف نہ ہو تو ہماری ترقی رک جائے. ساری چیزیں اگر ایک جیسی ہو جائیں نا معاشرے میں تو پھر ہم کیسے ترقی کریں گے. یہ جس کو معاملات کو علماء کو حل کرنا چاہیے, علم کی کمی نے کیا کیا کہ وہ عوام الناس نے حل کرنے شروع کر دیا. مثال کے طور پہ میں بات کروں کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے, میرا گلا خراب ہے, مجھے یہ دوا لکھ دیں. وہ کہے گا 5 سال میں نے پڑھا ہے, جب تمہیں دوا معلوم ہے تو جاؤ خود ہی لے لو اور خود ہی کھا لو, میرے پاس کیوں آئے ہو. کیا مقصد ہوا کہ ڈاکٹر اپنے علم میں ماہر ہے. ہم اتنے مسلمان یعنی عقل سے پیدل ہو گئے ہیں کہ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ یہ اینٹی بائیوٹک 5 دن کھانی ہے, 6 دن نہیں کھانی, اس کے سر پہ آپ قرآن رکھ دیں گے, 6 دن نہیں کھائے گا, کہے گا میں مر جاؤں گا. مگر یہ دین کو ہم نے اتنا غریب کر دیا ہے, یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ ہر آدمی اپنے کو عالم سمجھتا ہے. جب ڈاکٹر کی تھیوری, ہر اسپیشلسٹ کی تھیوری, تو جو مسائل مجھے اور مفتی صاحب کو حل کرنا ہے جب وہ بازار میں ریڑے پہ کیبن پہ بیٹھ کے حل ہوں گے تو پھر مسلمانوں میں اتحاد کیسے پیدا ہوگا. بالکل صحیح. ہمارے گراس روٹ لیول پہ شعور نہیں ہے, ورنہ الحمدللہ جو باشعور علماء ہیں, ایک ہیں علماء ہر مکتب میں. یہ بات آپ کے چینل سے میں عوام الناس تک پہنچا رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں المیہ یہ ہوا کہ ایک ہے علماء, ایک ہے علماء نما.
جو علماء ہیں وہ قیامت تک کبھی بھی نہ اختلافی بات کریں گے نہ کسی پلیٹ فارم پہ کریں گے. جو علماء نما ہیں انہوں نے علماء نما ہیں یعنی وہ بن گئے ہیں. جب بن گئے ہیں تو وہ یہاں بیٹھ کے بات اتحاد کی کریں گے. جب اپنے اسکول آف تھاٹ میں جائیں گے تو پھر وہاں ایسی بھڑکیلی تقریر کر دیں گے کہ پورا معاشرہ جو ہے درہم برہم ہو جائے گا. تو ہمیں یہ آج کے دن یہ تجدید عہد کی رات ہے. آج کی جو رات ہے نا لیلۃ القدر کی, یہ اپنے نفس کے محاسبے کی رات بھی ہے کہ ہم کہیں مسلمانوں میں انتشار تو نہیں پھیلا رہے. اگر ہم کسی دو مسلمانوں میں ہم نے اس رمضان میں محبت کا پیغام پہنچا دیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے لیلۃ القدر کو پا لیا. اور اگر کسی میں اختلاف ڈلوا لیا تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے ساری عبادتیں اپنی رائے کا کر. بالکل صحیح ہے. اچھا مفتی صاحب, بین المسالک اور بین المذاہب کی جیسے بات کی رضوی صاحب نے, قائد اعظم نے تو خود دو قومی نظریہ پیش کیا تھا. تو مجھے ایک چیز یا ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی دو قومی نظریے کے تحت تو یہاں پہ جو دیگر مذاہب ہیں وہ تو آپس میں متحد ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو مسلمان ہیں وہ اپنے آپس میں کیوں اس طرح سے؟ ماشاءاللہ بڑا زبردست اور بڑے جامع سوال کیا آپ نے. یاد رکھیں قرآن میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. مسلمان وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے, قیصر و قسرا کو پل بھر میں کچل آئے, جہاں جاتے تھے جاتا تھا نام اللہ کا, جہاں گئے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے. کیا کہنے ہیں, ماشاءاللہ. دین معاملات کا نام ہے. دین کس چیز کا نام؟ معاملات. آج ہمارا ایک ہم کہتے ہیں حاجی ہے, پھر کیا کہتے ہیں یہ حاجی ہے. صحیح. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا عمل جو ہے حاجیوں سے ہٹ کر ہوتا ہے. آج ہمارا بھی حال یہ ہے کہ قول و فعل میں بڑا تضاد ہے. آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو جب مسلمان سمجھتا ہے نا, تو مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے, حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, جو دوسروں کے لیے نفع بخش. لیکن ہمارا جو حال ہے, ہم نفع بخش تو چھوڑ دیں, ہمارا پہلا ہی مقصد ہوتا ہے کہ یار اس کو کس طریقے سے ہم نقصان پہنچائیں یا نقصان بھی نہ پہنچائیں, ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں. بالکل حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا لیں, ہمارے لیے وہ فائدہ مند ہو جائے, پہلے اس بیچارے کا برا حال ہو جائے, وہ رسوا ہو جائے, اور پھر حالات کیا ہیں. پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج جو صورتحال ہے وہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم اگر غور سے دیکھیں چینل پہ جیسے آپ بھی بیٹھے ہوئے, سوال ہوتا ہے کیا, مجھے بائک چاہیے, مجھے ایل ای ڈی چاہیے, مجھے موبائل چاہیے. کیا کبھی یہ سوال ہوا کہ مجھے رب کی معرفت چاہیے؟ کیا یہ سوال ہوا مجھے اللہ کی محبت چاہیے؟ تو جب ہماری جو تھنکنگ پاور ہے وہی چینج ہو گئی تو آج معاشرہ بگڑ گئی ہے. آج معاشرہ کیا کرتا ہے, وہ کتنے سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. جو پل کی خبر نہیں ہے نا, اس کی جد و جہد میں ہم لگتے ہیں. بالکل صحیح. جو لاسانی جو فسادات ہو رہے ہیں کہ یہ تمہارا شہر, یہ تمہاری قوم, حضور نے کیا فرمایا, اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا کہ مسلمان جو ہے نا وہ جذب واحد کی طرح ہے. اگر آپ کے ناخن میں درد ہوتا ہے تو کیا آپ کے محسوس پورے جسم کو نہیں ہوتا؟ پورے جسم کو تکلیف. اسی طریقے سے اگر میرا مسلمان وہ اگر پشاور میں رہتا ہے تو اگر اس کو تکلیف ہوتی تو مجھے بھی یہاں تکلیف ہونی چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں, ہم قومیت پہ آتے ہیں, وہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں. میرے بھائی اللہ نے تمہیں ایک قوم بنا دیا, وہ کیا ہے؟ اللہ کے مسلمانوں میں المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, لیکن آج تو اپنا بھائی بھائی نہیں. آج حال یہ کہ اگر کسی بھائی نے گدھا گاڑی خرید لیا نا, اس پہ بھی لکھا ہوتا جلنے والے کا منہ کالا. کیوں؟ کیونکہ آج ہمیں پسند نہیں ہوتا کہ ہمارے بھائی نے کیسے خرید لیا, اتنے اچھے کپڑے کیسے کیسے پہن لیے. جب آپ کے اندر لوگوں میں بانٹنے والی عادت آ جائے گی نا, سخاوت کرنے کی عادت آ جائے گی, اور اپنا دامن لوگوں کے لیے جھاڑنے کے بجائے پھیلانے کی دعوت آ جائے گی, تو یقین مانے آپ کامیاب ہو جائیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اب ہم چلتے ہیں شاہ زیب صاحب آپ کی طرف, آپ ہمیں کیا سنائیں گے اب؟ جیسے ماشاءاللہ 27ویں شب ہے تو بہت ہی خوبصورت مشہور زمانہ کا نام ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا آج کی رات
محمد تشریف لائے ہوئے ایسے پرجا فضا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تلی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی ایک دن ایسا حضور کے روزے کے سامنے اور ایسے لگی ہو کلام پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ وقت لائے خدا سب مدینے سبحان اللہ۔ جی علشبہ ہم آپ کی طرف آتے ہیں، آپ ہمیں 2-4 اشعار جو ہیں وہ سنائیے، مگر آپ کیا سنائیں گے؟ ہم چاہیں گے کہ 2-4 اشعار نعت کے اور سلام اس کے بعد جو ہے وہ پیش کریں۔ الوداع آپ کر دیں۔ بالکل۔
ظاہر ہے اب 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں، 4 دن رہ گئے ہیں عید میں، اور اب ہم چاہیں گے، ہم نے بھی پوری کوشش کی کہ پورے رمضان ہم سہل طریقے سے ٹرانسمیشن کریں، علماء کے ساتھ گفتگو بھی ہوئی، نعت خوانی بھی ہوئی، اور آج جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے، اور اب ہم چاہیں گے کہ مفتی صاحب جو ہے وہ آخر میں کچھ دعائیہ کلمات پیش کریں اور اپنے پیغام کے ساتھ. جی مفتی صاحب. بس ایک بات تمام سے گزارش ہے، توجہ رکھیے گا. بہلول دانا ایک مرتبہ بازار میں بیٹھے تھے، بادشاہ وقت گزرا تو کچھ باتیں کر رہے تھے، مجذوب تھے. بادشاہ نے دیکھا اور دیکھ کر کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اللہ سے بندوں کو ملا رہا. تو بادشاہ وقت نے کہا صورتحال کیا ہے؟ فرمایا صورتحال یہ ہے کہ اللہ تو ملنا چاہتا ہے، بندے نہیں ملنا چاہتے. پھر ایک اور مرتبہ بادشاہ وقت کا گزر قبرستان سے گزرا. بادشاہ نے دیکھا بہلول پھر بیٹھے ہوئے کچھ کلام کر رہے ہیں. آج پھر پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا آج بھی اللہ سے بندوں کو ملا رہا. فرمایا اب کیا صورتحال ہے؟ فرمایا اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش بہت کی، لیکن آج بندے ملنا چاہتے ہیں، اللہ ملنا نہیں چاہتا. خدا کی قسم یہ آج کی رات وہ رات ہے جس رات اللہ تعالی اپنی رحمت بندوں پہ فرمانا چاہتا ہے. آج اللہ بندوں سے ملنا چاہتا ہے. کوئی ہے جس سے مانگے عطا کرے؟ کوئی ہے جو اس سے مانگے جس میں فراوانی عطا کرے؟ کوئی ہے جو اس سے مانگے عمر میں درازی عطا فرمائی جائے؟ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے. سارے مل کر اپنی نیتوں کو سامنے رکھ کر دعا مانگیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یا اللہ آج کی رات تیری رحمت ہر رات رمضان کے مہینے میں پہلے آسمان پر آ کر پوچھتی ہے. کوئی ہے جو اس سے مغفرت طلب کرے؟ کوئی ہے جو مجھ سے رزق میں فراوانی چاہے؟ کوئی ہے جو شفا یابی چاہے؟ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، آج ہم تیرے در پہ سوالی بن کر آئے ہیں. یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے رزق میں فراوانی عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں شفا عطا فرما دے. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بھی مانگی عطا. اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اس رمضان ہم سے کوئی زیادہ نیکیاں نہیں کی، زیادہ عبادتیں نہیں کی، لیکن یا اللہ تیرے دین کو پہنچانے کی بہت کوشش کی. یا اللہ اس صحیح کو، اس کاوش کو علامہ صاحب کی اور میری قبول و منظور فرما لے. یہ ناؤ نیوز چینل، اس میں تمام احباب، چاہے ہمارے چائے بنانے والے عمران بھائی ہوں، طاہر بھائی ہوں، چاہے ہمارے یا اللہ یہ جو بندے ہیں جو کیمرہ مین کا کام سنبھال رہے ہیں، چاہے ہمارے ایڈیٹر ہوں، چاہے ہمارے حلال بھائی ہوں، چاہے ہمارے فیصل بھائی ہوں، دیگر جتنے بھی احباب ہیں، خصوصاً ہمارے عدنان بھائی ہوں، ہماری ہوش ہانیاں دانیاں ہوں، اور میرے بھائی طاہر، جتنے بھی نعت خواں یہاں موجود ہیں، الشبا، اپنے شاذیب، اور جو بھی آئے، ہمارے فرید خورشیدی صاحب، ہمارے جاوید بھائی، ہمارے سلطانی بھائی، ہمارے عبداللہ سلطانی، یا اللہ مہم، یہ جتنے بھی تمام لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میرے مالک تیری بارگاہ میں حاضر ہے. میرے مالک یا اللہ آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. یا اللہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما دے. یا اللہ اپنی برکتیں ہم پہ نازل فرما دے.
یا اللہ اس کراچی شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں بن مانگے عطا فرما دے۔ یا اللہ جن گھروں میں جب یہ پروگرام دیکھا جائے، یا اللہ جو جا رہا ہے، یا اللہ جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، یا اللہ تمام کو شفا کلی عطا فرما دے۔ جو بیمار ہے اسے شفا دے دے، جو بے روزگار ہے اس کو روزگار دے دے، جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹی غیب سے نیک رشتے عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد